الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر صبح خیبر پختونخوا کی صوبائی اور عاملہ کے معاذ اراکین، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے جماعت کے انتہائی ذمہ دار ساتھیوں، چاروں صوبوں میں صوبائی جماعتیں اپنے اپنے صوبے کے اضلاع میں مصروف عمل ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کی جماعت کی تمام اضلاع کا دورہ مکمل کر چکی ہے اور اس حوالے سے یہ ان کا آخری پروگرام ہے. مجھے کراچی کی اطلاع ملی تو میں نے بھی سوچا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے پروگرام میں میں بھی شریک ہو جاؤں اور میں خود مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہوں، اپنی طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ اس وقت آپ کے اس انتہائی کامیاب اجلاس میں آپ کے ساتھ شریک ہوا ہے. میرے محترم دوستو، اگر ہم برصغیر کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو برصغیر کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر اور اسلاف اور آباء و اجداد کے علاوہ آپ کو ان کا کوئی اور شریک نظر نہیں آئے. اپنی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے آزادی کا احساس اور آزادی کے لیے لڑنے کا جذبہ یہ آپ ہی کا میراث ہے. اس کی قدر و قیمت آپ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں. آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی ہی ایک گورنر کو کسی مسئلے میں جھنجھوڑا تو ان الفاظ کے ساتھ متى استعبدتم الناس وقد ولدتكم امهاتكم احرارا، تم نے انسانوں کو اپنا غلام کب سے سمجھ لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے تم کو آزاد کیا ہے۔ تو آزادی انسان کا پیدائشی اور فطری ہے۔ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ انسان اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ایک کامل اور مکمل انسان وہی ہے جو آزاد منش ہو۔ ہاں، ماحول اس کو غلام بنا دے۔ اور پھر آزادی کی بنیاد عقیدہ توحید پر، موحد آزاد ہوا کرتا ہے، مشرک آزاد نہیں ہوا۔ جس طرح اگر ہم اپنے خاندانی زندگی میں دیکھیں، اپنے گھریلو زندگی میں، تو ہمارے خاندان اور گھر میں باپ ایک ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کی فرمان برداری کرتا ہے، اپنے باپ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، اپنے باپ کی زمین میں محنت کرتا ہے، اپنے باپ کی دکان پر بیٹھتا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے آدمی کو باپ کا نوکر یا ملازم یا مزیرہ نہیں کہا جاتا، اسے اپنی جائیداد کا مالک کہا جاتا ہے۔ ہاں، اس کو معاشی مجبوریاں آ جائیں تو پھر کسی طاقتور آدمی کے سائے میں زندگی گزارتا ہے۔ بالکل اسی طرح خالق کائنات ایک ہی تھا، اور جو قومیں اس خالق کائنات کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارتی ہیں، اسی قوم کو آزاد قوم کہا جاتا ہے، اور جو طاقتور قوت ان کو اپنا خدا مان لے اسے آزاد قوم نہیں کہا جاتا، اس کو غلام قوم کہا جاتا۔ آج ہم ذرا اپنے حالات پہ نظر ڈال لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا واقعی ہم نے آزادی کے وہ تمام ثمرات حاصل کر لیے ہیں جو بحیثیت انسان ہمارا حق ہے؟ اور اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر اس جدوجہد کو آگے لے جانا یہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ ہمارا تعلق تو سیاست سے، اور سیاست کی پارلیمانی سیاست، ووٹ کی سیاست،
جس کو دنیا سیاست کہتی ہے، اسے لوگ خواتین، سرداروں، نوابوں اور عیاش طبقے کی ذمہ داری کہتے ہیں۔ سیاست ان کا کیوں ایسا ہے؟ یہ ذہن کس نے دیا ہے؟ یہ ذہن انگریز نے دیا۔ انگریز نے یہاں جاگیردار پیدا کیے، یہاں وفادار پیدا کیے، بڑے بڑے نشین پیدا کیے، تاکہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے اپنے نیچے والے عوام، مزیروں کو، مریدوں کو سنبھالیں اور انگریز کے وفادار رہیں، اور مذہب اور سیاست کو الگ الگ کریں۔ اگر کوئی عالم دین سیاست کی بات کرتا ہے اس کو مذاق بناتا ہے۔ حالانکہ ہمارے علماء ہمیں پڑھاتے ہیں تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یہ سبق تو آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا، مولوی حضرات سے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ اب مسجد کے محراب میں جو مصلی پڑا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، تو اس مصلی پر ہم مولوی کے بغیر کسی کو کھڑے ہونے کا حق نہیں دیتے۔ مسجد میں محراب ہے، یہ رسول اللہ کی میراث ہے، بغیر عالم دین کی کوئی اس پر بیٹھ کے دکھائے، عوام بھی کسی کو جاتی، کیونکہ رسول اللہ کا وارث عالم دین ہے۔ تو کیا سیاست انبیاء کی وراثت ہے؟ یہ بدماشوں کا کام ہے، ان کا وظیفہ ہے، فاحش اور فاجر لوگوں کا وظیفہ ہے، دنیا داروں کا وظیفہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه آخر ولا نبي بعده وسيكون بعد الخلفاء۔ کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، ایک جاتا تھا تو دوسرا اس منصب کو سنبھالتا، اور اب میں آخر میں اب سیاسی نظام میرے ہاتھ۔ تو پھر آپ حضرات سیاست کے اساتیر منصب پر ان لوگوں کو کیوں بٹھایا ہے اور کیوں اس بات کا حق دیا ہے کہ جو آپ کی بیٹھنے کی جگہ نہیں، مسند سیاست انبیاء کی وراثت ہے، اور اس پر ان کی جاگیردار، سرمایہ خان اور نواب کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کسی کا حق نہیں۔ یہ جو ہمارے لوگوں کے اندر ذہنیت ہے، چاہے وہ قوانین کے ایک طبقے کی ذہنیت ہو، چاہے قوانین کے زیر اثر لوگوں کی ذہنیت ہو، چاہے یہ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کی ذہنیت ہو، اب ان کو اپنے دماغ سے یہ کیڑا نکالنا ہوگا، اور تسلیم کرنا ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی سیاست کا
آپ سے کہیں بڑھ کر فریق ہے۔ جمعیت علماء اسلام زندہ باد، جمعیت مولانا فضل الرحمان زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نام میں ہمیشہ سجیدہ بات بھول جائے۔ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدمات دارالعلوم دیوبند کے نام سے ہم کانفرنس کریں تو 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے اجتماع میں 3 دن تک برابر شریک ہوئے۔ اگر جمعیت علماء کے 7 سالہ کا اہتمام کریں تو 50 لاکھ تک لوگ اس میں شریک ہوئے۔ اور ابھی اسی سال کے اندر ہم نے جو ملین مارچ کیے، ہم عوام کی طرف گئے ہیں، ہم نے کوئی اسلحے کی طرف تو نہیں گئے، ہم کوئی ڈنڈے کی طرف تو نہیں گئے، ہم کوئی شدت کی طرف تو نہیں گئے، ہم سیاسی لوگ ہیں، پارلیمانی سیاست کرتے ہیں، عوام کی طرف گئے۔ تو یہاں پر صحابی اداروں کو شدید کا یہی مانا ہوگا۔ اور 15 ملین مارچ ہم نے کی، یعنی ہم نے 1.5 کروڑ لوگوں سے براہ راست خطاب کیا ہے۔ اور پھر ان پروگراموں کو جب سوشل میڈیا پر دنیا نے دیکھا ہے تو ہر پروگرام کو کروڑوں لوگوں نے دیکھا۔ یہ ووٹ کہاں چلا رہا ہے؟ یہ ووٹ میرے بکسے سے کیوں غائب ہو جاتا ہے؟ تو کوئی چور ہے، اور اب ہم نے وہ چور پکڑا ہے۔ پوری دنیا میں علماء کا امیج خراب کرنا اور ایک ریاست کو اس کو بندی کے تحت، کیا میری ریاست جس کو میں اپنے ماں کا مقام دیتا ہوں وہ میری تصویر دنیا میں اس طرح دکھائے؟ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ اور میں ایک بات اور آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جو اسلام پسند لوگ ہوتے ہیں، مذہبی لوگ، کہ جب کوئی اسلام پسند سیاست کو اہمیت نہیں دے گا تو پھر اللہ اس کو ایسا سیاستدان مسلط کرے گا کہ جو اسلام کو اہمیت دے گا۔ اور ایک اور بات تو مجھے بات کرنی، ایسے علماء کرام جن کے علمی مقام کی ہم قسمیں کھاتے ہیں، وہ بھی جب سیاست کا معاملہ آتا ہے، ہم تو غیر سیاسی ہوتے ہیں، ہم تو مدرسوں والے ہیں، مدرسہ تو تعلیمی ادارہ ہے، تعلیمی ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ایک موقع کی تاڑ میں ہوتے ہیں، جب وہ موقع ان کو ہاتھ آتا ہے تو ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے اور جمعیت کے مخالف سیاستدان کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جمعیت کی مخالفت میں حکمرانوں کو سپورٹ کرنا اور تعلیم میں پیغامات دنیا کو بھیجنا، یہاں پر پھر آپ کیوں سیاسی ہو جاتے ہیں؟ یہاں تمہارا مدرسہ کیوں سیاسی ہو جاتا ہے؟ تو میں ایسے حضرات کی بڑے ادب و احترام کے ساتھ متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس فاش غلطی کی طرف۔ یہ چیزیں کم از کم ہمارے لیے قابل قبول
موجود نہیں. ہم اتنے ستی لوگ ہیں کہ ظاہری باتوں پہ چل پڑتے ہیں. میرے دوستوں، کوئی بھی سیاسی جماعت ایک جامع نظریے کی بنیاد پر وجود میں آ رہی ہے. کسی جزوی مسئلے کی بنیاد پر، کسی وقتی مسئلے کی بنیاد پر سیاسی جماعت تشکیل نہیں دی جائے. اس پر کوئی تحریک تو اٹھ سکتی ہے کبھی. پھر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، شہر کے لوگ اور ملک کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب مسئلہ ختم ہو گیا تو تحریک ختم. لیکن نظریاتی جماعت ایک جامع نظریے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے. اگر جامع نظریہ برحق ہے تو پھر اس سے جزوی غلطیاں ہوں گی. اور ایک برحق نظریے کی بنیاد پر اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا مسلمانوں پر واجب ہوگا. اور ایک جزوی غلطی کرنا، وقتی غلطی کر لینے سے کبھی یہ جواز پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس جماعت کو چھوڑ دیں. اور اگر جامع نظریہ باطل ہو تو باطل نظریے پر قائم ہونے والی جماعت میں شامل ہونا حرام ہے. جزوی طور پر اچھی فیصلے بھی کر سکتے ہیں، جزوی طور پر اچھی بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر مجموعی نظریہ غلط ہے تو پھر کسی جزوی طور پر اچھے فیصلے کرنے کی وجہ سے اس جماعت میں شامل ہونا جائز نہیں ہوگا. یہ ایسا ہی ہے کہ گھنا درخت ہے اور سرسبز و شاداب ہے، تو آپ اسی درخت کے سائے میں جا کر بیٹھیں گے نا. اگر دھوپ تیز ہو، سفر ہو، تو آپ ایک گھنے درخت کے سائے میں جا کر بیٹھیں. لیکن اسی درخت کا ایک چھوٹا سا خاص وہ خشک ہے، اس کے پتے خشک ہے، جھڑ گئے، تو ایک شاخ یا چند پتوں کا جھڑ جانا آپ کو اس درخت سے بے نیاز نہیں کرتے. پھر بھی آپ اسی کے نیچے بیٹھتے ہیں. اور اگر درخت ایسا ہے کہ جھڑ چکا ہے، اس قابل نہیں رہا کہ آپ کسی کو سایہ دے سکے، اس کا ہجوم خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی بھی وقوف اس کے نیچے نہیں بیٹھے گا. اور اگر دیکھیں کہ ایک شاخ کہیں چھوٹی سی وہ ذرا سبز ہے، تو اس ایک چند پتوں کے سبز ہونے کی وجہ سے بھی کوئی اس کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مسلمانوں کے لیے جمعیت علماء اسلام وہ گھنا سرسبز درخت ہے جس کے سائے میں بیٹھے ہی وہ سکھ اور چین کی سانس لے سکتا ہے. باقی ہم انسان ان کو غرب ہو سکتے. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ سراسر غلط اور سراسر غلط اور اول تا آخر غلط. اور اقوام متحدہ میں ایک دو جملے بول دیے، اللہ 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 اللہ، ہمارے اور بھی حضرات کی سماعت ہے. کہاں سے یہ اصول سیکھ لیا انہوں نے؟ اچھی تقریریں بہت سے لوگ کرتے ہیں،
اور ہم سے اچھی تقریر کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس ذمہ دار مقام کے اوپر بیٹھ کر تقریر کرنا، اس کے گہرائی میں جانا پڑتا ہے. جمعیت علماء اسلام میں جو حیثیت مجھے حاصل ہے، آپ کے خادم کی حیثیت، میں اگر بات کروں گا تو اس کی حیثیت اور ہوگی، اور اگر دوسرا ساتھی بات کرے تو اس کی حیثیت ہوگی. یہ فرق ہم سب جانا ہے. عام آدمی کی بات اس کی ذاتی رائے پر سمجھ کی جائے گی، اور اگر میں بات کروں گا تو جمعیت علماء اسلام کے رائے ہوگی. اب اگر ہمارا ملک کا جان تو پہلی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کشمیر پر بڑی زبردست بات ہے. بھائی میں پھر کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے سوچ سمجھ کر کشمیر کو بیچا ہے. اور جب انڈیا میں الیکشن ہو رہے تھے تو مودی جی کی جو جماعت ہے بی جے پی، اس نے اپنے منشور میں لکھا، الگ اعلان اپنے منشور کا حصہ بنایا تھا کہ ہم ہندوستانی آئین کے مطابق کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دیں گے اور آئین کا آرٹیکل 370 ختم کر دیں گے. اب کوئی ڈھنگ کی بات ہوگی. کیا آپ اس وقت دنیا میں گئے؟ آپ نے سفارتی کوششیں کی؟ آپ نے دنیا تک فریاد پہنچائی کہ اگر کشمیر میں ایسا ہوا تو کیا حالات بنیں گے؟ سیدھا سادہ سودا تھا، کوئی خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو. ہم نے آرٹیکل 247 ختم کر کے واٹر کا انتظام کر دیا، اور انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کشمیر کا انتظام کر دیا. سب کچھ سودے کی بنیاد ہے. اب جو کشمیر کو بیچتے ہیں اس کے بعد ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی اپنے قوت بیان اور اپنی تقریر کے زور پر تم اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو. امریکہ بھی تمہاری اخلاص کو جانتا ہے اور انڈیا بھی تمہاری اخلاص کو جانتا ہے. لیکن میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، اقوام متحدہ میں کوئی اچھی تقریر کرے یا بری تقریر کرے، اس کا حکمران کے جائز ہونے یا نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور بدترین دھاندلی ہوئی ہے اور ان بدترین دھاندلی کے نتیجے میں پاکستان کے حکمران بنے ہو، یو این کی تقریر تمہاری حق میں حکمرانی کو جائز نہیں کر سکتی. پھر بھی ہم اپنے لوگوں کو بتائیں تم ناجائز ہو اور تم سے سارے کام کرائے گا. پھر بیان دیتا ہے کہ القاعدہ کی تربیت ISI نے کی اور فوج نے کی. اس طرح کا بیان میں نہیں سمجھتا کہ کب ریاست کے مفاد. ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ ہمارا سکول تعلق نہیں، اور ریاست کا نمائندہ کہتا ہے کہ ہم نہیں کرتے.
ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کر امریکی ہیلی کاپٹر پاکستان میں داخل ہوئے اور احمدآباد میں اسامہ کے خلاف انہوں نے آپریشن کیا. اس سے ہم ناواقف ہیں. صحیح بولا ہے, سچ بولا, لیکن ریاست ایک موقف لے لے. ریاست کا نمائندہ کہتا ہے کہ اس کی رہنمائی ہمارے ISI نے کی. ایران میں جا کر کہتا ہے پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی ہے. ذرا یہ پاکستان کا نمائندہ ہے یا پاکستان کے خلاف اقبال عوام ہوا ہے؟ اور اب کہتا ہے کہ پھر ایٹمی جنگ ہو گئی. میں یہ بات کہتا ہوں تو میری بات آفیشل نہیں ہے, اس کی رسمی حیثیت نہیں ہے. میں کہہ دوں تو پاکستان بحیثیت ریاست کی جواب نہیں ہے, لیکن ملک کا وزیر اعظم کہہ دیں یا ملک کا آرمی چیف کہہ دیں تو جہاں انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہمارے لیے خطرہ ہے, اور جہاں دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے, آپ بتائیں کہ آنے والے مستقبل میں یہ پاکستان کے خلاف آپ مقدمہ ہار گئے یا جیت گئے؟ کیا آپ پر دباؤ نہیں آئے گا؟ کیا بیٹا ختم کرو, تباہ کرو؟ اور انڈیا نے بھی کہہ دیا کیونکہ جب ایٹم بم بنتا ہے تو ایک چھوٹے سے معاہدے پہ دستخط کیے جاتے ہیں کہ پہل نہیں. تو اب انڈیا نے کہہ دیا کہ جب تم نے یہ بات کہی کہ اس کا معنی ہے کہ تم نے پہل کر دی, یعنی اس معاہدے کو تم نے توڑ دیا, ملک کو کتنی بڑے مشکل میں ڈالا. بنیادی بات یہ ہے کہ پوری تقریر کے خلاصے میں آپ کی تقریر کے اثرات ریاست پر کیا پڑتے ہیں, اس کے مستقبل میں کیا پڑتے ہیں, آپ کی صلاحیت پر کیا پڑتے ہیں, آپ کو ریاست کے لیے. اب اس کی بقا کا مسئلہ ہے. اور پھر کہتے ہیں بڑی اچھی تقریر کی. اس اچھی تقریر کرنے سے چند دن پہلے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں کشمیر پر انسانی حقوق کے حوالے سے قرارداد پیش کرنے کے لیے ایک عجیب ڈرامہ رچا. پاکستان نے کہا ہم اس پر قرارداد پیش کریں. اس کونسل کے کل اراکین کی تعداد 47 ہے, اور اس کونسل میں قرارداد لانے کے لیے 16 ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ 16 ملک حمایت کریں گے تو قرارداد آئے گا. تو ہمارے خان صاحب نے کہا ہمارے پاس 58 ووٹ, کل ووٹ 47 ہے, تو تیرے پاس 58 کہاں جا گئے؟ یہ الیکشن میں اسے کس طرح جس طرح سینٹ میں جیتا, جس طرح 25 جولائی 2018 کو جیتا, اب انسانی حقوق کونسل میں بھی کل ووٹ 47 ہے, اور وہ پہلے سے کہتا ہے میرے پاس 58 ووٹ. لیکن جب قرارداد پیش کرنے کا مرحلہ آیا تو آپ کو 16 ووٹ بھی نہیں ملے اور آپ قرارداد پیش نہیں کر سکتے. اب بتاؤ, تمہاری بڑی اچھی تقریر کی بات میں 16 چکے, 16 کی امید ہے. یاد رکھو
ریاستی سطح پر جب ریاست کا نمائندہ دھمکیوں پہ آ جاتا ہے، ایک بھی جنگ کی دھمکیاں دینے لگ جاتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ سفارت طور پر ناکام ہو جاتا ہے۔ سفارت ناکام کی دلیل ہوتا ہے میرے اور آپ تو میرے محترم